بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ترى مذاكرتين سورة الجمعة شروع کر رہے ہیں. اللہ الشیطان الرجیم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. ساری چیزیں جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں، جو بادشاہ نہایت پاک غالب و باحکمت ہے. یہ سورہ مدنی یا حنیہ ہے، بعض نے اس کو مکیہ کہا، تو اس پر رد بھی کیا گیا ہے کہ مدنیہ ہے، مکی نہیں ہے، اس لیے کہ سورہ مدینہ میں نازل ہوئی. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس میں یہودیوں کا جو ذکر ہے، یہودیوں کے بارے میں جو باتیں ہیں، یہ مکے میں یہودی نہیں تھے، مکے میں یہودیوں سے کوئی بحث نہیں تھی. اور دوسری بات، اس کے اندر جو جمعہ کا تذکرہ ہے، وہ جمعہ کا سلسلہ بھی مکے میں نہیں تھا بلکہ مدینے سے شروع ہوا. اور جو حدیث اس کے سلسلے میں ہے وہ بڑی بنتی ہے کہ یہ مدنیہ ہے. تو کچھ حدیثیں ہیں جمعہ کی فضیلت میں سے، بہت ساری حدیثیں ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، کہ بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوا وہ جمعہ ہے. اس کے اندر آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن نکالے گئے، اور قیامت نہیں قائم ہوگی مگر جمعہ کے دن. اور جمعہ کی فضیلت یہ انشاءاللہ بعد میں ہم لوگ وہ جو آیتیں پڑھیں گے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، تو اس وقت کچھ فضیلت بھی ہم لوگ پڑھ لیں گے فضیلت کے سلسلے میں بھی. سب سے پہلے یہ کہ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان اور زمین کی ہر چیز، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں. تسبیح اور تقدیس، بعض نے یہ کہا کہ تسبیح اللہ تعالیٰ کی تنزیہ بیان کرنا، تنزیہ کرنا یعنی عما لا یلیق بجلالہ، اللہ تعالیٰ کی تسبیح ان چیزوں سے، جس کے پاکی بیان کرنا ان چیزوں سے جو اللہ تعالیٰ کے شان نہیں ہے. تقدیس اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی تقدیس بیان کرنا ان چیزوں میں جو اللہ تعالیٰ جس کا لائق ہے، عما یلیق بجلالہ. یہ فرق بعض نے بتایا. بعض نے یہ کہا کہ تسبیح اللہ تعالیٰ کی تنزیہ بیان کرنا، تنزیہ کرنا اللہ تعالیٰ کی نقائص و عیوب وغیرہ سے. جو اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا مالک ہے، مالک وہی مدبر ہے، وہی مالک ہے. اس سے پہلے بھی ہم لوگ اس چیز میں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض له الملک والحمد، تغابن میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے زمین و آسمان کی ہر چیز، جیسا کہ سورۃ اسراء میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. آپ ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے ہو، ورنہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے. الملک، اللہ تعالیٰ مالک ہے آسمانوں اور زمین کا اور اس کے اندر جو کچھ ہے. القدوس، اللہ تعالیٰ پاک ہے، نہایت پاک ہے اللہ تعالیٰ. العزیز، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، غالب ہے، اس پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے. الحکیم، اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے. حکمت والا یعنی ہر چیز کو اس کے
یعنی ہر کام کو اس کا حق دینے والا یا اس کی جگہ پر کرنے والا اس کو حکیم کہا جاتا ہے، حکمت والا اللہ سبحانہ وتعالی۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں یعنی ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، یقیناً یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان گنایا انسانوں پر۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسان کو، جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اس کو بے راہ اور گمراہ اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کا انتظام کیا۔ جیسا کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا عالم ارواح میں، اسی وقت کہا کہ میں تمہاری ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجوں گا، میں تمہاری ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجوں گا، اس لیے کہ بعد میں تم یہ نہ کہو کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ ربکم قالوا بلی شہدنا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا انسان کی ہدایت کا۔ لیکن یہاں پر خصوصی طور پر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا سلسلہ جاری رکھا، لیکن آخری رسول کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امیوں میں بھیجا۔ امی اس کو کہا جاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں عرب مراد ہے، اس سے عرب مراد ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ الذی لا یکتب ولا یقرأ کتابا، لا یکتب ولا یقرأ کتابا، یعنی لکھ نہیں سکتا اور کوئی کچھ پڑھ نہیں سکتا۔ یہ امی کی طرف نسبت ہے اس کی، اس لیے کہ انسان ماں کے پیٹ سے جب نکلتا ہے تو کچھ بھی پڑھا لکھا نہیں رہتا، اسی لیے وہ لوگ اپنے آپ کو امی ماں کی طرف نسبت کر کے ہمیشہ کہتے تھے کہ ہم ماں کے پیٹ سے جیسے نکلے ان پڑھ ویسے ہی ہم ہیں، ہم نحن قوم امیون، ہم ان پڑھ قوم ہیں، ہم لکھتے نہیں ہیں پڑھتے نہیں، یہ کہتے تھے۔ وقیل، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ منسوب ہے کس کی طرف؟ امت کی طرف، اس لیے کہ امت کی طرف اس لیے بھی منسوب کہا جاتا ہے کہ انسان جیسے باقی رہ جاتا ہے بسا اوقات بغیر سیکھے کے، اگر وہ نہیں سیکھتا ہے تو وہ ان پڑھ رہ جاتا ہے، تو ہم ایسی امت ہیں جو ان پڑھ ہیں، یہ نسبت دینے کے لیے اس کو امت کی طرف بھی منسوب کیا گیا ہے۔ ایک دوسرا ام القرآ کی طرف منسوب کہا گیا ہے، لیکن یہ ضعیف ہے، یہ قول ضعیف ہے، یعنی کہ یہ نسبت بھی ضعیف ہے کہا جاتا ہے۔ لیکن اس سے مراد یا تو پورے عرب ہیں یا وہ لوگ ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان امۃ امیۃ لا نحسب ولا نکتب الشہر ہکذا 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 وہکذا۔ تو یہ ہے امی کی نسبت کے بارے میں، امی کے معنی کے بارے میں کہ جو نہیں پڑھتے ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کو امی کہا جاتا ہے۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، وہی ہے جس نے امیوں میں سے، ان پڑھ لوگوں میں سے، ناخواندہ لوگوں میں سے ایک رسول کو بھیجا انہی میں سے۔ یعنی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہر قبیلے سے تھی، عرب کے ہر قبیلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری ملتی تھی، سوائے تغلب نام کا ایک قبیلہ، ایک خاندان یا قبیلہ تغلب نام کے، اس لیے کہ وہ جو قبیلہ ہے وہ نصرانی بن گیا تھا۔ اتفاق کی بات یہ تھی سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس قبیلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نسبت ہی نہیں رکھی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کی کسی قسم کی رشتہ داری اس قبیلے سے نہیں ملتی تھی. تو رسول منہم اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ، یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری تھی امت پر، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ، یعنی قرآن، اللہ تعالیٰ نے جو کتاب ہدایت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اس قرآن کو، اس قرآن کی آیتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر پڑھتے تھے، ان کو سناتے تھے، تلاوت کرتے تھے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تزکیہ کریں، یعنی بھیجنے کے مقاصد میں سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کو پڑھ کر سناتے ہیں اس کی آیتیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتیں. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرتے ہیں، یعنی ان کے دلوں کو پاک کرتے ہیں ایمان کے ذریعے. کن چیزوں سے؟ کفر کی، شرک کی اور گناہوں کی گندگیوں سے. کفر اور شرک اور گناہوں کی گندگیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پاک کرتے ہیں. اور امام سدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ زکیہم سے مراد یاخذ زکات اموالہم، یعنی جب وہ ایمان لا لیں پوری طریقے سے اور صاحب نصاب ہو جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زکوٰۃ لیتے تھے. یہ بھی ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں نے یہی کہا کہ وہ زکیہم، ان کا تزکیہ کرتے تھے، کیونکہ شروع ایمان میں یہی ہوتا ہے کہ جب لوگ ایمان لائیں تو ان کو ایمان کی اہمیت بتائی جائے اور ان کا تزکیہ کیا جائے. الکتاب سے مراد القرآن، اور الحکمہ سے مراد السنہ، یعنی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. الکتاب سے مراد وحی متلو قرآن، والحکمہ، الحکمہ سے مراد وحی غیر متلو جو بھی تھی، وہ قرآن کی شرح ہو اور حدیث ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی زندگی کی تفصیلات ہو، یہ تمام کی تمام کیا ہے؟ حکمہ میں آ جاتی ہیں. تو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور یہاں پر دیکھیے بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت جب یہ لوگ پا لیے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھنا لکھنا سکھایا، اس کی اہمیت بتائی. شروع وحی سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، گرچہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے علم کی اہمیت اتنی بتائی اور صحابہ نے بھی اس کو اتنا سیکھا کہ ساری دنیا پر حکومت پا لیے اس کتاب کے ذریعے اور حکمت کے ذریعے. اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایسی قوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کتاب کے ذریعے عزت بخشی، اور جب ہم اس کتاب کو چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس کتاب کے ذریعے ذلیل کر دے گا، یعنی اس کو چھوڑنے کی وجہ سے. تو اس کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم ذلیل ہو جائیں گے. تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے دور قرآن سے ہم ہوتے ہیں، امت مسلمہ ہوتی ہے، اس کا انجام ویسے ہی دیکھ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اور تمام امت کو قرآن کی طرف رجوع کرنے کی توفیق دے. آمین آمین. تو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یعنی دوسری جگہ چونکہ یہ بھی کہا گیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، ایسے بھی کہا گیا سورۃ آل عمران میں. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، گرچہ کہ وہ اس سے پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، ان پر وحی نازل ہونے سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے، یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے، بہت ہی کھلی گمراہی میں تھے. یعنی جیسا کہ جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کے پاس جو کہا، نجاشی کے پاس نا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان دیا کہ ہم کون ہیں، کیا ہے، جس قسم کی زندگی ہم گزارتے تھے، لیکن جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ہم کو کیا کیا فائدے ہوئے اور کیسے ہم بدل گئے.
یہ سب چیزیں واضح طور پر انہوں نے بیان کیا جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور دوسروں کے لیے بھی انہی میں سے جو اب تک ان سے نہیں ملے، اور وہی غالب با حکمت ہے. یعنی وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، یہ عطف ہے کس پر؟ امیین پر. وآخرین منہم یہ عطف ہے کس پر؟ امیین پر. یعنی اے بعث فی الامیین وبعث فی آخرین منہم. سمجھ رہے نا آپ لوگ کہ بعث فی الامیین وبعث فی آخرین منہم، یہ معنی بتایا گیا ہے اس کا. وآخرین منہم میں نے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ایک رسول کو بھیجا ان میں سے اور دوسروں میں سے بھی، یعنی دوسروں کے لیے بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رسول ہیں ان امی عرب لوگوں کے لیے، اسی طریقے سے دوسرے لوگوں کے لیے بھی رسول ہیں. یعنی دوسروں میں سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا گیا، بھیجا گیا رسول بنا کر. تو یہ کون ہیں؟ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. عن ابی بخاری اور مسلم کی روایت ہے، قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ نزلت عليه سورة الجمعة فلما قرأ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال رجل من هؤلاء يا رسول الله؟ فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثا قال وفينا سلمان الفارسي. قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء، وفي رواية لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس أو قال من أبناء فارس حتى يتناوله. یعنی اگر دین وآخرین منہم سے مراد صحابہ نے جسے پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ فارس کے لوگ ہیں، لیکن مفسرین کہتے ہیں، لکھتے ہیں، بہت سارے لوگوں نے لکھا کہ اس سے مراد وآخرین منہم سے مراد یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ عرب میں سے جو لوگ اس وقت ایمان لا لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کو چھوڑ کر اس کے بعد کے پورے لوگ ہیں، چاہے وہ عرب ہوں، چاہے عجم ہوں، چاہے فارس کے ہوں، چاہے ایران کے فلاں جہاں کہیں کے ہوں، تو وہ تمام مراد ہیں. بعض کہتے ہیں کہ یہ اور یہی زیادہ صحیح ہونا چاہیے وہ آخرین منہم سے مراد، کیونکہ اس پر زور دیا ہے لوگوں نے کہ وہ آخرین منہم سے مراد اس وقت جو ایمان لا لیے ان کے بعد جتنے آنے والے ہیں، جتنے ایمان لائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الی یوم القیامہ، سب مراد ہیں. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ وآخرین منہم عرب کو چھوڑ کر عجم جو بھی ایمان لائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ مراد ہے. اللہ عالم. لیکن ہم جیسے عام لیں، اس کو عام رکھیں اس مفہوم کو تو بہتر ہے. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وهو العزیز الحکیم، اور اللہ سبحانہ وتعالی زبردست ہے اور حکمت والا ہے. ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہے عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جو قریش کو جو فضل ملا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں سے، ان امیوں میں سے یا ان قریش میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضل عطا کیا کہ نبی بنایا، یا اسلام جو اسلام جیسے قیمتی چیز اللہ تعالیٰ نے عطا کی، یہ مراد ہے، یا وحی اور نبوت یہ مراد ہے، یا وہ مال جو انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ کرتا ہے، یہ جو فضیلت اس کو ملتی ہے وہ. جی جیسا کہ ایک حدیث جس میں بعض صحابہ جو مسکین صحابہ تھے جن کے پاس مال و دولت نہیں تھی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مالدار لوگ ہیں، مالدار مومن ہیں، وہ لوگ ہم سے بڑھ گئے ہیں نیکیوں میں، اس لیے کہ وہ لوگ صدقہ کرتے ہیں، ہم
روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، لیکن ہم سے پڑھ کر ان کے پاس ایک فضیلت والی چیز یہ ہے کہ وہ لوگ انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، صدقہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، فلاں فلاں، اور غلاموں کو آزاد کرتے ہیں۔ ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے، یعنی وہ مال نہیں ہے، تو ہم نہیں کر سکتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ سکھا دوں جو تم کو ان لوگوں پر فضیلت عطا کرے گی، سبقت عطا کرے گی جو تم شکایت کر رہے ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو سکھایا تسبحون وتکبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة، 33 مرتبہ آپ لوگ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کہیں۔ تو انہوں نے کرنا شروع کیا ایسے ہر نماز کے بعد۔ اس کے بعد یہ جو مالدار صحابہ تھے وہ دیکھے اور وہ بھی کرنا شروع کر دیے، تو پھر واپس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ شکایت لے کر آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ تو یہ سب چیزیں مراد ہو سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت جو عطا کی قریش کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ان میں سے فرما کر، یا اسلام کی نعمت دے کر مسلمانوں پر یا سارے انسانیت پر اللہ تعالیٰ نے یہ انعام کیا تھا، لیکن اس کو جس نے پایا اور یہ فضیلت کو حاصل کیا، یا اللہ تعالیٰ نے وحی اور نبوت عطا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضیلت دی، یعنی ذاتی طور پر صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں، یا تمام انسانوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام انبیاء میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری فضیلت دیا، آخری پیغمبر بنایا اور سب کے لیے عام پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ یہ فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی حاصل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بننا خود ایک فضیلت کی بات تھی۔ یہ تمام چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، اللہ اعلم۔ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں تک جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو احسانات انسان پر، مسلمانوں پر کیے تھے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ گنا رہے تھے۔ ایک یہاں پر ایک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر جو فضل و امتنان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی مقدس کتاب عطا کی اور فضیلتیں عطا کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے پابند کیا شریعت پر، اور اس کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، سب کچھ ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی مثال بیان کی جو اللہ کی کتاب پانے کے باوجود بھی، اللہ کی کتاب پانے کے باوجود بھی اس پر عمل نہیں کر پائے۔ ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے کیسے دی؟ دیکھیے، جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو جھٹلانے والوں کی بڑی بری مثال ہے، اور اللہ ایسے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہاں پر یہودیوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ یہودیوں کو کہا گیا یہاں پر، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها، یعنی ان کو عطا کیا گیا، تورات جیسی بڑی نعمت ان کو دی گئی، وہ ظاہراً تو اس کے حافظ تھے، جو بھی ہے تھے ہوں گے حافظ، یا وہ چونکہ بہت بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ ہم فلاں ہیں فلاں ہیں، ہم لوگ جیسا کہ وہ لوگ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا چہیتا پیش کرتے تھے، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اور اس کے بعد جو کچھ اپنی فضیلتیں وہ لوگ بیان کر لیتے تھے، اور ان کو ایک فخر تھا اس بات پر بھی کہ ہم اہل الکتاب ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے کہ ان کی مثال گدھے کی سی مثال ہے۔ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها، ثم لم يحملوها کا مطلب لم يعملوا علیہا، وہ عمل نہیں کیے اس پر، اس کا حق وہ لوگ بجا نہیں لائے۔ کمثل الحمار يحمل اسفارا، گدھے کی سی مثال ہے جو کتابیں لادے ہوئے ہے۔ سفر کی جمع اسفار ہے،
جو بڑی کتاب کو کہا جاتا ہے، سفرن بڑی کتاب کو کہا جاتا ہے، اسفار بہت بڑی بڑی کتابیں لادے ہوئے ہیں۔ یعنی گدھے کی مثال کیوں دی گئی کہ وہ گدھا جو کوڑا کرکٹ اٹھاتا ہے یا جو کچرا اٹھاتا ہے یا دوسرے پتھر کا بوجھ بھی اگر اٹھائے یا کپڑوں کا بوجھ بھی اٹھائے ایک گدھا، اور وہ گدھا جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے، تو اس گدھے کو اس گدھے پر فضیلت تو نہیں دی جائے گی، گدھا گدھا ہوتا ہے۔ تو اس گدھے کو پتہ نہیں ہے کہ مجھ پر کیا بوجھ ڈالا گیا، کتابوں کا یا پتھر کا یا کپڑوں کا، کس قسم کا بوجھ ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال جو اللہ تعالیٰ کی کتاب حاصل کرتے ہیں، اس کا علم حاصل کرتے ہیں، اس کو یاد بھی کر لیتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، تو اس گدھے کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی۔ اور کتنی بری مثال ہے، بئس القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جو جھٹلاتے ہیں ان کی کیا ہی بری مثال ہے۔ ان اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے، یعنی جب تک اس ظلم پر وہ برقرار رہیں گے تب تک وہ ہدایت نہیں پائیں گے۔ تو یہ بظاہر تورات کے حامل یہودیوں کو کہا گیا، لیکن علماء اس میں یہی لکھتے ہیں کہ اگر قرآن کا بھی علم یا حدیث کا بھی علم حاصل کر کے یا دینی علم حاصل کر کے اگر کوئی عمل نہیں کرتا تو اس کی بھی یہی مثال ہے۔ اس لیے کہ جب عمل نہیں کرنے کی بات آتی ہے تو یہی ہے کہ انسان دنیاوی علم حاصل کرے یا دینی علم حاصل کرے برابر ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اس سے بچائے، بد عملی سے اور اعراض سے بچائے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، آمین۔ قل یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ یعنی یہاں پر ان یہودیوں سے خطاب کر کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ اے یہودیوں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور کہا جا رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان یہودیوں سے کہہ دیجئے کہ تم اللہ کے دوست ہو، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اگر تم اللہ کے دوست ہو دوسرے لوگوں کے سوا، یعنی ہم ہی اللہ کے دوست ہیں، ہم ہی اللہ کے چہیتے ہیں، جیسے دعویٰ کرتے تھے۔ جیسے کہ ابھی میں نے کہا ایک آیت جس میں وہ کہتے ہیں قال الذین وقالت اليہود نحن ابناء، قالت اليہود والنصارى، یہود اور نصارہ دونوں کا بھی یہی دعویٰ تھا، نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ پھر اس کے بعد اسی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل فلم يعذبكم بذنوبكم، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہو اور چہیتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ان گناہوں کی بدولت تم کو کیوں سزا دے گا۔ یہاں پر تو تم موت کی تمنا کرو، موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ تو یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے کیوں کہا، اس لیے کہ یہ لوگ بہت زیادہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نیک ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ یہ ان سے کہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہاں پر ذکر کی جاتی ہے، مفسرین نے یہاں پر ذکر کیا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما نزلت هذه الآية، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والذی نفس محمد بیدہ لو تمنوا الموت ما بقي على ظهرها يهودي الا مات، اگر یہ موت کی تمنا کرتے یہودی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج کے طور پر کہا، اور یہ چیلنج ہی نہیں بلکہ ایک معجزہ بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور ایک پیشن گوئی بھی ہے کہ یہ جو یہودی ہے جھوٹ پر ہیں، یہ لوگ جھوٹ پر ہیں، ان کا دین جھوٹا ہے، یا یہ لوگ جو دین میں تحریف کر لیے ہیں اس کی ظاہری مثال مل گئی، اور ان سے یہ کہا گیا کہ تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ تو بات کی آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، وہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے، وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ، وہ تمنا نہیں کریں گے۔ سورۃ البقرہ میں کیا کہا گیا
वलन यतमन्नहु अबदन बिमा क़द्दमत अयदीहिम, वहाँ पे ताकीद के अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए कि हरगिज वो मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। क्यों? वो लोग जो अमल किए उनको पता है, बिमा क़द्दमत अयदीहिम, उन लोगों ने जो अमल किया उसका अंदाजा उनको है कि उनको क्या मिलने वाला है, उसके बदले में उन्हें जहन्नम मिलने वाली है। उनका अमल काबिल कबूल नहीं है, या उनको इसका एहसास है, इसका इल्म है उन लोगों को। वला यतमन्नौनहु अबदन बिमा क़द्दमत अयदीहिम, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर ये लोग मौत की तमन्ना करते तो एक भी यहूदी रुए जमीन पर बाकी नहीं रहता। तो उसके बाद कहा जा रहा है कुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरत, यानी सूरह बकरा की आयत, कुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरत इंदल्लाहि खालिसतम मिन दूनिन नास, यानी ये लोग जैसे कहते थे कि हमारे लिए जन्नत है, हम जन्नत में ही जाएंगे। तो ये भी नकल किया गया कि अगर तुम ये समझ रहे हो कि आखिरत तुम्हारे लिए खालिस है दूसरों को छोड़कर, यानी तुम्हारे लिए गारंटी है आखिरत में कि तुम कामयाब हो जाओगे, तो तुम मौत की तमन्ना करो। दो तरीकों से इनको इस बात की दावत दी गई कि अपने ऊपर तुम बद्दुआ करके देखो कि अल्लाह तुम्हें मौत दे दे, लेकिन ये नहीं करने वाले थे और किए भी नहीं, और इनको पता था कि ये लोग झूठे हैं। कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि वो मौत जिससे तुम भागते हो। बल्कि इनके बारे में सूरह बकरा में ये भी कहा गया कि यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ सनतिन वमा हुवा बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाबि अन युअम्मर, कि इनकी ख्वाहिश तो ये होती थी कि ये लोग लंबी उम्र जिए, यानी ये लोग जीने के बड़े हरीस थे, ये लोग दुनिया के बड़े हरीस थे, इनको मौत से उल्टा डर लगता था। इसीलिए कहा जा रहा है कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु, वो लोग मौत से भागते थे। ये मौत की तमन्ना कब करेंगे, या मौत से ये लोग मोहब्बत क्यों करेंगे? उसके बजाय बरअक्स उसके क्या होता है, मोमिन मौत की तमन्ना नहीं बल्कि मौत से नहीं डरता है। मौत की तमन्ना तो नहीं करना है, इल्ला ये कि इंसान अगर हद से ज्यादा मजबूर हो जाए किसी मामले में, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई उसके लिए, अल्लाह मेरे लिए जिंदगी बेहतर है तो जिंदा रख, वरना अगर मेरे लिए मौत अगर बेहतर है तो मुझे मौत दे। ये दुआ करने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया है। और मोमिन मौत से डरता नहीं है, डरना भी नहीं चाहिए। और सहाबे किराम और सलफ सालिहीन के बारे में हम बहुत ज्यादा सुने हैं, पढ़े हैं कि वो लोग मौत से कैसे मोहब्बत करते थे और जिंदगी से कैसे नफरत करते थे। मौत से मोहब्बत करने का मतलब यही है कि मौत के बाद की जिंदगी से मोहब्बत करना, मौत के बाद की जिंदगी में जो मिलने वाला है मोमिन को, उसके पेश नजर इस जिंदगी जो अभी जी रहा है, इस जिंदगी से नफरत या इस जिंदगी से लगाव नहीं होना चाहिए एक मोमिन को। मुनाफिक, काफिर और ये यहूदी क्या करते थे, मौत से बहुत डरते थे, इनको जीने की बहुत ख्वाहिश थी, बल्कि 1000 साल भी ये जीने को पसंद करते थे। कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, कि आप कह दीजिए कि जिस मौत से तुम डरते हो, डर कर भागते हो, फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, वो तुम्हें मुलाकात करने ही वाली है। यानी जब तुम्हारा अजल करीब आ जाएगा, तुम्हारे मौत का वक्त जब हो जाएगा, तो एक सेकंड बल्कि एक पल इधर उधर होने वाला नहीं है। फ़इज़ा जाअ अजलुहुम फ़ला यस्तअख़िरून साअतन वला यस्तक़दिमून, कि जब इंसान के मौत का वक्त आ जाएगा तो एक घड़ी यानी एक पल भी इधर उधर नहीं होगा, बल्कि फरिश्ते बर वक्त मौत लेकर हाजिर हो जाएंगे, रूह कब्ज कर लेंगे। सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा, फिर गैब और शहादा यानी कि गैब के और हाजिर के जानने वाले की तरफ तुमको लौटा दिया जाएगा। फ़युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, वो तुम्हें हर उस चीज की खबर देगा जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ तुम करते थे। तो ये है सूरह जुमा का शुरू का हिस्सा, जिसके अंदर हम लोग कुछ मौज़ूआत जो थे वो पढ़े। वो अल्लाह ताला की तस्बीह और तक़दीस, तारीफ अल्लाह ताला की, अल्लाह सुब्हानहू ताला की बाद में अल्लाह ताला ने जो इनाम किया इंसानियत पर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत के जरिए,
اس چیز کو ہم نے پڑھا. پھر اس کے بعد یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے جو تورات عطا کی تھی، پھر وہ لوگ اس کے حامل نہیں ہو سکے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی کتنی بری مثال ہے. پھر اس کے بعد یہودیوں کی صفت، جو یہودی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا ولی کہتے تھے، وہ لوگ اپنے آپ میں جو دعویٰ کرتے تھے اولیاء ہونے کا، اس کو اللہ تعالیٰ نے رد کیا. اور یہ بھی کہا ان سے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کر کے دیکھو. یہ موضوعات ہم نے پڑھی آج اس سورۃ الجمعہ کے شروع کی تفسیر میں. انشاءاللہ بقیہ جو آیتیں ہیں ہم لوگ باذن اللہ کل ہم لوگ مکمل کر لیں گے اس کو، اس لیے کہ معنی کلمات اور باقی ہیں. معنی کلمات ہم لوگ پڑھتے ہیں. یسبح للہ، ينزه اللہ، یعنی یسبح ينزه، اللہ مفعول ہوگا یہاں پر. ينزه اللہ، اللہ تعالیٰ کو پاک کرنا، پاک بتانا، عیب بتانا. یہاں پر آگے پیچھے ہو گیا ہے، آپ لوگ ایڈجسٹ کر لیں اس کو. الملک المتصرف فی مخلوقاته، اپنے مخلوقات میں تصرف کرنے والا. الکتاب القرآن الکریم، الحکمہ السنہ او ما فی القرآن من احکام. القدوس المنزہ عما لا يليق بجلالہ وعظمتہ، یعنی المنزہ بول سکتا ہے، المنزہ یعنی پاک ہے، عما لا يليق بجلالہ وعظمتہ، اس کے جلال اور عظمت کے جو شائن شان نہیں ہے اس سے پاک. العزیز القوی الغالب، غالب اور قوی. الحکیم الذي يضع الامور في مواضعها، جو امور کو یعنی معاملات کو اس کے جگہ پر رکھتا ہے یا اس کے مقام پر رکھتا ہے، اس کے وقت پر کرتا ہے، وہ ہے حکیم، حکمت والا. رسولا منہم ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم. یزکیہم یطہرہم من الشرک، ضلال یعنی وإن كانوا من قبل فی ضلال مبین. ضلال کا معنی عمایت، یعنی عمیون سے ہے یہ، یعنی اندھا پن. وتیہ، تیہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کا فعل آتا ہے تاہ یتیہ. تاہ کے معنی متعدی اور لازم دونوں کے بھی ہیں. ضل اضل، ضاع اضاع، انحرف، تحیر، تکبر، یہ بہت سارے معنی اس کے آتے ہیں. یعنی عمایت وتیہ، اندھا پن اور گمراہی. بعد عن الحق، اور حق سے دوری. ضلال کے معنی. واضح مبین، یعنی مبین کے معنی واضح، یہاں پر بھی الٹا ہو گیا، مبین واضح. وآخرین، یہاں پر کچھ تفسیر دے رہے ہیں اس کی تفصیل. المراد بالآخرین من جاء بعد الصحابہ الى یوم القیامہ، قیامت تک جو بھی آئے صحابہ کے بعد. وقیل المراد من اسلم من غیر العرب، جیسے کہ ہم نے پڑھا تفسیر میں کہ جو غیر عرب جو ایمان لاتے ہیں ان کو آخرین منہم سے تعبیر کیا گیا ہے. ما استفاد من الآیات، الاخبار بان ما فی السماوات والارض یسبح اللہ. شاید ہر چیز کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ماشاءاللہ آپ لوگ عربی بھی بہت ساری پڑھ چکے ہیں. الاخبار بان ما فی السماوات والارض یسبح اللہ. اللہ سبحانہ وتعالی هو المالک لأمور عباده المتنزه عن النقائص والعیوب المتصف بصفات الکمال. اللہ سبحانہ وتعالی مالک ہے اپنے بندوں کے امور کا، پاک ہے نقائص سے، عیوب سے، متصف ہے کمال صفات سے. الایمان برسالۃ محمد علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی ایمان لانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر. بیان الغرض من بعثته وهو اخراج الناس من الظلمات الى النور، جیسا کہ ہم تفسیر میں پڑھ لیے کہ بیان الغرض، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لاتے ہیں. دین الاسلام باق الى قیام الساعہ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اس لیے یہ قیام ساعت تک یہی دن باقی رہے گا. یہودیت، نصرانیت، سب دین ختم ہو چکے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد.
فضل الرسول عليه الصلاة والسلام حيث اصطفاه الله لحمل هذه الرسالة. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے، اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا لحمل هذه الرسالة، اس رسالت کے حامل ہونے کے لیے، یا اس رسالت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حامل بنایا. فضل اللہ علی العرب، فضل اللہ العرب علی، ادھر غلط سے شاید ہے، فضل اللہ العرب بأن بعث فیہم رسولا منہم. اللہ تعالیٰ نے عرب کو فضیلت بخشی، ترجیح دیا. فضل میں کیا بولتے ہیں اس کو، رجحہ کے بھی آتے ہیں، اور دوسرا فضیلت دینے کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی عرب کو کہ ان میں سے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا. واضح ہے نا ہر چیز؟ کچھ اگر نہیں ہے تو پوچھیں آپ لوگ براہ کرم. طرفہ کلاس چلنا بہتر نہیں ہے تو آپ لوگ یہ پڑھیں. صلۃ قولہ تعالی مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها. جی کوئی پڑھے اس کو؟ صلۃ قولہ تعالی مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها الآخر بما قبلها. لما ذكر الله عز وجل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل ليتلو الآيات على الناس ويطهرهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وذكر حالة الناس قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه سيأتي من بعدهم آخرون يصدقونه ويتبعونه، وذكر عكس المؤمنين وهم اليهود، عكس المؤمنين وهم اليهود الذين لم يعملوا بالكتاب الذي أنزل على رسولهم. جی جیسا کہ ہم نے یعنی جیسا کہ یہ جو صلۃ قولہ تعالی مثلا، اس کا کیا تعلق ہے پہلی والی آیات سے؟ یہ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے جو کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور ان کی پاک یعنی صحابہ کو پاک کرتے ہیں شرک کے اعلی شون سے، اور ان کی وہ کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں. اس سب چیزیں بیان کیا، اور اس کے بعد ان کے بعد آنے والوں کی بھی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ ان کے بعد آنے والے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے. تو ان کے عکس جو یہودیوں نے کیا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا مثل الذین حملوا التوراۃ کی شکل میں. جی تو اب پڑھیں اس کے بعد معنی الکلمات. التوراۃ کلف العمل بها اسفارا عملا بها اسفارا کتابا فی العلم الظالمین الکافرین. کتبا فی العلم. جی شیخ. اسفارا کتبا فی العلم. کتبا فی العلم الظالمین الکافرین. ان زعمتم ان ادیتم فتمنوا الموت ادیتم. ان ادعیتم اصل میں ہے ادعیتم. جی ادعیتم فتمنوا الموت عدوا علی انفسکم بالموت. الغیب ادعوا کیا بولیں گے؟ ادعوا علی انفسکم بالموت. الغیب صحیح، آپ نے صحیح پڑھا. پہلے میں ادعائی سے سمجھ رہا تھا، میں نہیں ہے. ادعوا علی انفسکم بالموت صحیح ہے. جی ادعوا. الغیب السر الشہادہ العلانیہ. جی تو ماشاءاللہ آسان معنی کلمات ہیں پورے. جی الحمدللہ. ان کے بعد کوئی اور پڑھے، وہ کیا بولتے ہیں اس کو، ما استفاد من الآیات کو. وجوب العمل بالعلم وإن ترك العمل به من جی وجوب العمل
وجوب العمل بالعلم وإن ترك العمل به من صفات وأن ترك العمل وأن ترك العمل به من صفات اليهود. ثانيا إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى، إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته. ثالثا الإيمان بالموت وما بعده كالبعث والجزاء. رابعا وجوب الاستعداد للدار الآخرة بالأعمال الصالحة. وجوب الاستعداد للدار الآخرة بالأعمال الصالحة. خامسا المؤمن لا يكره الموت. مش مفعول ہے. المؤمن لا يكره الموت بخلاف المنافق والکافر. جی ماشاء اللہ، یہ بھی پورے باتیں سمجھ میں آ گئے نا آپ لوگوں کو. جی شیخ وہ دعا جو آپ کہہ رہے تھے وہ ہے اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفاة خیرا لی. اللہ يجزيك خير، الله يجزيك خير. وجوب العمل بالعلم وأن ترك العمل به من صفات اليهود. جو علم سیکھتے ہیں اس پر عمل کرنا ضروری ہے، واجب ہے، اور اس پر عمل چھوڑنا یہودیوں کی صفات میں سے ہے. اللہ تعالیٰ کے صفت علم کا ثبوت ہے اس طرح سے جیسے اللہ تعالیٰ کے شان ہے، اس کے جلال اور عظمت کے شان. الایمان بالموت وما بعده كالبعث والجزاء. ایمان لانا موت پر اور وما بعده كالبعث والجزاء، اس کے بعد یعنی موت کے بعد کے مراحل پر بھی ایمان لانا ہے، جیسے بعث ہے، بعث بعد الموت ہے، اور جزاء ہے یعنی بدلہ دیا جانا ہے. وجوب الاستعداد للدار الآخرة بالاعمال الصالحة. واجب ہے آخرت کے لیے تیاری کرنا اعمال صالحہ کے ذریعے. المؤمن لا يكره الموت. مومن موت کو ناپسند نہیں کرتا ہے، بخلاف المنافق والکافر. منافق اور کافر کے برخلاف وہ لوگ موت کو ناپسند کرتے ہیں. تو یہاں تک ہم لوگ آج کے اس درس کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو کچھ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح علم بخشے، نفع بخش علم اللہ تعالیٰ ہم کو دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.